8 फरवरी 2021 को دہلی کے اندرپوری میں رہنے والے دیویندر موہن شرما کی چھوٹی بیٹی پریانکا کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو گیا اور اسے الٹیاں بھی ہونے لگیں۔ پریانکا نے اپنی والدہ انیتا شرما کو بتایا کہ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے جا رہے ہیں۔ بیٹی کی اچانک بگڑتی ہوئی طبیعت دیکھ کر دیویندر شرما نے اسے اپولو ہسپتال میں داخل کروایا۔ وہاں علاج شروع ہوا لیکن 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی آرام تو دور الٹا درد مزید بڑھ گیا۔ پریانکا کی حالت مسلسل خراب ہونے لگی اور اس کا جسم جیسے اکڑتا جا رہا تھا۔ جب درد ناقابل برداشت ہو گیا تو 3 فروری 2021 کو پریانکا کو BLK میکس سپر اسپیشلٹی ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ وہاں بھی علاج شروع ہوا اور خون کے ٹیسٹ کیے گئے لیکن کچھ بھی غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ رپورٹس بالکل نارمل تھیں۔ جگر، گردے، دل اور تقریباً پورے جسم کا چیک اپ کیا گیا لیکن ڈاکٹر ان علامات کی اصل وجہ سمجھنے سے قاصر تھے اور یہ کوئی معمولی ہسپتال نہیں بلکہ ایک سپر اسپیشلٹی ہسپتال تھا۔ پریانکا کی حالت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ درد میں تڑپتے ہوئے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے بال بھی جھڑنے شروع ہو گئے اور وقت کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں اکڑتے جا رہے تھے۔ دیویندر موہن شرما کی چھوٹی بیٹی پریانکا لندن کے بزنس اسکول میں پڑھ رہی تھی اور کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے گھر واپس آئی تھی۔ خاندان کا ہر فرد پریشان اور حیران تھا کہ آخر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر کی بیٹی کی ایسی حالت کیسے ہو گئی۔ کئی دن گزر گئے لیکن حالت بہتر ہونے کے بجائے بد سے بدتر ہوتی گئی۔ ڈاکٹر بیماری کی اصل وجہ تلاش نہیں کر سکے۔ جب تشخیص میں علامات کی اصل وجہ ہی معلوم نہ ہو تو علاج اندازے کی بنیاد پر شروع ہو جاتا ہے اور ایسے حالات میں مریض کی زندگی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ بدقسمتی سے اسپتال میں داخل کیے جانے کے 12 دن بعد 15 فروری 2021 کو پریانکا نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ ذرا سوچیں، جو شخص آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل صحت مند ہو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس دنیا سے چلا جائے، یہ خیال ہی انسان کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ پریانکا کو گزرے ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ تقریباً 15 فروری کے آس پاس دیویندر شرما کی اہلیہ انیتا شرما کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی۔ ان کے بھی پیروں میں اسی طرح درد شروع ہوا جس طرح پریانکا کے پیروں میں ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دیویندر شرما کے پیٹ میں بھی درد شروع ہو گیا اور ان کے بال بھی جھڑنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے گھر میں کوئی انفیکشن پھیل گیا ہو۔ آخر سب لوگوں میں ایک جیسی علامات کیسے پیدا ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کی طبیعت بھی اچانک خراب ہو گئی۔ کسی نہ کسی طرح انیتا شرما، دیویندر شرما اور ان کی ملازمہ کو اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ ان دنوں اگر کسی کی حالت سب سے زیادہ خراب ہو رہی تھی تو وہ انیتا شرما تھیں، جو اس وقت دہلی کے سر گنگا رام اسپتال میں داخل تھیں۔ پریانکا کی بڑی بہن یعنی دیویندر اور انیتا کی بڑی بیٹی دیا پریانکا کی طبیعت خراب ہونے سے صرف ایک دن پہلے گریٹر کیلاش میں اپنے سسرال واپس گئی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اپنے میکے یعنی اسی گھر میں رہ رہی تھی، لیکن دیا کے واپس جانے کے ایک ماہ کے اندر بہت کچھ ہو چکا تھا۔ جس طرح پریانکا کے کیس میں BLK میکس سپر اسپیشلٹی ہسپتال کے ڈاکٹر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے، اسی طرح انیتا اور دیویندر شرما کے کیس میں سر گنگا رام ہسپتال کے ڈاکٹر بھی الجھن میں تھے۔ رپورٹس نارمل تھیں لیکن علامات انتہائی شدید تھیں۔ خوش قسمتی سے علاج کے نتیجے میں دیویندر شرما اور ان کی ملازمہ صحتیاب ہو گئے لیکن انیتا شرما کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ 4 مارچ 2021 کو دیویندر شرما کو دیا کے شوہر ورون اروڑہ کی فون کال موصول ہوئی کہ دیا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ دیا کی حالت تو اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر دیویندر شرما بھی سہم گئے۔ صرف 20 دن پہلے ہی وہ اپنی ایک بیٹی کا آخری رسومات ادا کر کے واپس آئے تھے۔ ان کی بیوی زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہی تھی اور اب ان کی بڑی بیٹی کی ایسی حالت ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا بھر کی تمام مصیبتیں ایک ساتھ ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہوں۔
فوراً دیا کو بھی گنگا رام اسپتال میں داخل کروایا گیا، لیکن غیر متوقع اعصابی علامات کی وجہ سے 2 دن بعد 6 مارچ 2021 کو وہ کومے میں چلی گئی۔ یہ کوئی عام انفیکشن کا کیس نہیں تھا، یہ کسی بہت بڑے خطرے کی طرف اشارہ تھا، اور یہ بات گنگا رام اسپتال کے میڈیکل ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ایس کٹوچ سمجھ رہے تھے۔ کیونکہ تمام تحقیقات کے باوجود بیماری کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی تھی، جبکہ سبھی افراد میں تقریباً ایک جیسی علامات سامنے آ رہی تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ کس کی حالت کتنی سنگین تھی۔ اس لیے 14 مارچ 2021 کو بریگیڈیئر کنوج نے سب کے ہیوی میٹل ٹیسٹ کروائے، اور جب ان ٹیسٹوں کے نتائج سامنے آئے تو ایک ایسی سازش سے پردہ اٹھا جس نے اس وقت پورے ملک کو حیران کر دیا۔ یہ ایسا کیس تھا جس نے دکھایا کہ آستین میں چھپے سانپ کا زہر بھی شاید اتنا خطرناک نہ ہو جتنا یہ زہر تھا۔ تھیلیم۔ کہنے کو تھیلیم ایک بے ذائقہ، بے رنگ اور بے بو بھاری دھات ہے، لیکن یہ انتہائی خطرناک زہر بن سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراق کے صدام حسین سے لے کر روس کے ولادیمیر پیوٹن تک کے دشمنوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسی زہر کے استعمال کے دعوے سامنے آتے رہے ہیں، اور یہی تھیلیم سلفیٹ دیا اور انیتا شرما کے جسم میں انتہائی زیادہ مقدار میں پایا گیا۔ تھوڑی بہت مقدار نہیں بلکہ کئی ہزار گنا زیادہ۔ یہی وجہ تھی کہ ٹیسٹ کے نتائج آنے کے تقریباً ایک ہفتے بعد 21 مارچ 2021 کو انیتا شرما نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ دیویندر شرما کی آنکھوں کے سامنے ان کی ایک بیٹی اور ان کی بیوی دنیا سے جا چکی تھی، جبکہ ایک اور بیٹی زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ اگلے دن 22 مارچ 2021 کو بریگیڈیئر ایس کٹوچ نے اپنی ایک تفصیلی میڈیکل اینالائسس رپورٹ میں ذکر کیا کہ دیویندر شرما کے پورے خاندان بشمول پرینکا شرما کو تھیلیم سلفیٹ دیا گیا تھا، لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ ماضی میں ایسے کیسز کو دیکھتے ہوئے عام طور پر لوگوں کا شک گھر کے ملازم پر جاتا ہے، لیکن یہ کیس دوسرے کیسز سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ بھی خود اسپتال میں داخل ہو چکی تھی اور تھیلیم پر حکومت کی طرف سے پابندی بھی عائد تھی، اس لیے اسے کسی میڈیکل یا عام اسٹور سے آسانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جس طرح پورے خاندان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس حساب سے یہ کام کسی اندرونی شخص کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ لیکن وہ کون تھا؟ دیویندر شرما نے جب اپنے ذہن پر زور دیا کہ آخر ان سب واقعات کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو ان کا دھیان پرینکا کی طبیعت خراب ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے یعنی 31 جنوری کی دوپہر کی طرف گیا، اور وہیں سے اس کیس کی پہلی کڑی جڑنا شروع ہوئی۔ 31 جنوری 2021 اندر پوری، نئی دہلی۔ دیویندر شرما، ان کی اہلیہ انیتا شرما اور بڑی بیٹی دیا، جو اپنے جڑواں بچوں کے ساتھ کچھ دنوں سے وہیں رہ رہی تھی، گھر میں موجود تھے۔ اس دن دوپہر کے وقت دیا کا شوہر ورون اروڑا گھر آیا۔ اسے دیکھ کر گھر کے تمام افراد حیران رہ گئے، کیونکہ ایسا بہت کم ہوا تھا کہ ورون اپنے سسرال آیا ہو، لیکن اس بار وہ صرف گھر ہی نہیں آیا بلکہ اپنے ساتھ باسا فلیٹ فش پکا کر بھی لایا۔ اس نے بتایا کہ اس نے یہ مچھلی سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ ورون کے اس بدلے ہوئے رویے پر سب حیران بھی تھے اور اندر سے خوش بھی۔ اس نے بڑے پیار سے سب کو مچھلی پیش کی اور سب نے شوق سے کھائی۔ چونکہ دونوں بچے پہلے ہی دودھ پی چکے تھے، اس لیے انہیں مچھلی نہیں دی گئی۔ دوسری طرف پرینکا اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ شام تقریباً 5:30 بجے گھر واپس آئی۔ شام 6:30 بجے جب اسے بھوک لگی تو ورون نے اپنے ہاتھوں سے اسے مچھلی کے 2 بڑے ٹکڑے پیش کیے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ورون دیا اور دونوں بچوں کو لے کر گریٹر کیلاش میں اپنے گھر واپس چلا گیا۔ دیویندر شرما کو یہ بات بھی یاد آئی کہ جب اس دن سب نے ورون کو بھی کھانے کے لیے کہا تو اس نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ وہ ایک لافٹر شو میں گیا تھا اور زیادہ ہنسنے کی وجہ سے اس کے جبڑے میں درد ہو رہا ہے۔ جو شخص عام طور پر اپنے سسرال نہیں آتا تھا، وہ اس دن پرینکا کے آنے کا انتظار کرتا رہا تاکہ اسے بھی مچھلی کھلا سکے، اور دونوں بچوں کو اس نے پہلے ہی دودھ پلا دیا تھا تاکہ وہ مچھلی نہ کھائیں۔ اور اس کے اگلے ہی دن سب سے پہلے پرینکا کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ پرینکا نے مچھلی کے سب سے بڑے ٹکڑے کھائے تھے۔
یہ تمام باتیں ایک گہری سازش کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ دیویندر شرما کو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ اپنا ہی داماد ورون نظر آنے لگا۔ ورون اروڑا ایک انتہائی امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ گریٹر کیلاش میں اس کا ایک بڑا اور شاندار گھر تھا۔ اس کا ریئل اسٹیٹ کا اچھا خاصا کاروبار بھی تھا، یہاں تک کہ سائیڈ انکم کے طور پر صرف کرائے سے ہی اسے تقریباً 4 لاکھ روپے ماہانہ آمدنی ہوتی تھی۔ اندر پوری پولیس اسٹیشن میں ورون کے خلاف FIR درج کی گئی اور 1 مارچ 2021 کو اسے گرفتار کر کے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ دہلی میں ایک شخص نے تھیلیم کے ذریعے ایسی سازش رچی جس کے انکشاف نے دہلی پولیس کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ایک طرف انیتا شرما کے پوسٹ مارٹم میں تھیلیم پوائزننگ کی بات سامنے آئی، جبکہ دوسری طرف دیویندر شرما کے گھر سے بھی تھیلیم سلفیٹ کے آثار ملے۔ پولیس نے ورون کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون قبضے میں لے کر کسی مبینہ ناجائز تعلق کے پہلو سے بھی تحقیقات کی۔ کچھ پرنٹ میڈیا نے تو اسی کو جرم کی وجہ قرار دے دیا، جبکہ اصل حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ ورون نے اپنی سرچ ہسٹری پہلے ہی ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن پولیس کی ایک ٹیم نے اسے ریکور کر لیا۔ ورون نے گوگل پر سرچ کیا تھا "ہاؤ ٹو میک سم ون ویری سک"، یعنی کسی شخص کو بہت زیادہ بیمار کیسے کیا جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے گھر سے بھی تھیلیم سلفیٹ کی تھوڑی مقدار پولیس نے برآمد کی۔ لیکن تھیلیم جیسے انتہائی زہریلے مادے کا حصول اتنا آسان نہیں تھا۔ کافی عرصے پہلے تھیلیم کا استعمال چوہوں اور کیڑے مکوڑوں کو مارنے والی ادویات میں کیا جاتا تھا، لیکن ملک میں اس کے غلط استعمال اور قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات کے باعث حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی۔ اب اسے صرف صنعتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً آپٹیکل لینس، سپر کنڈکٹرز اور کم درجہ حرارت والے تھرمامیٹرز کی تیاری میں۔ اس کے لیے بھی حکومت کی اجازت، لائسنس اور خصوصی پرمٹ درکار ہوتے ہیں، اور اسے صرف کمپنی سے کمپنی کے درمیان ہی خریدا یا فروخت کیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ ورون اروڑا کے ہاتھ یہ زہر آیا کیسے؟ ابتدا میں میڈیا میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ شاید ورون نے ڈارک ویب سے تھیلیم منگوایا تھا، لیکن یہ دعوے غلط نکلے۔ اس کا اصل راز پولیس کو ورون اور اس کی والدہ جیا اروڑا کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات کی جانچ سے ملا۔ ورون بہت شاطر تھا اور اس نے اس کی منصوبہ بندی بہت سوچ سمجھ کر کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تھیلیم اسے عام طریقے سے نہیں مل سکتا، لہٰذا اس نے اپنے سسر دیویندر شرما کے بھائی SM شرما کی کمپنی لارڈز ہومیوپیتھی کے جعلی کاغذات تیار کیے اور پنچکولہ، ہریانہ کی ایک کیمیکل کمپنی فارما ایفیلیٹ سے 25 گرام تھیلیم سلفیٹ کا آرڈر دے دیا۔ پنچکولہ کی کمپنی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ جسے وہ ایک حقیقی کمپنی کا آرڈر سمجھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک ایسا شخص ہے جو اسی زہر کو اپنے ہی خاندان کے افراد کی جان لینے کے لیے استعمال کرنے والا ہے۔ ورون نے اس آرڈر کی ادائیگی اپنی والدہ جیا اروڑا کے اکاؤنٹ سے IMPS کے ذریعے کی، اور جیا اروڑا کے بینک اکاؤنٹ میں ورون کا ہی موبائل نمبر رجسٹرڈ تھا۔ 21,131 روپے کی ایک ادائیگی 18 دسمبر 2020 کو کی گئی، یعنی مچھلی والے واقعے سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے۔ دوسری ادائیگی 13,440 روپے کی 1 مارچ 2021 کو کی گئی، یعنی دیا کی طبیعت خراب ہونے سے صرف 3 دن پہلے۔ ورون اتنا محتاط تھا کہ اس نے یہ پارسل اپنے گھر کے بجائے گڑگاؤں میں رہنے والے اپنے ماموں کے گھر منگوایا۔ پولیس نے DTD سے کورئیر سروس کے ڈیلیوری بوائے اور گڑگاؤں کے گھر کے چوکیدار ٹیٹو سے بھی اس بات کی تصدیق کر لی۔ ٹیٹو نے پولیس کو بیان دیا کہ ورون کے کہنے پر ہی اس نے پارسل وصول کیا تھا۔ نہ اس چوکیدار کو اور نہ ہی ورون کے ماموں کو معلوم تھا کہ اس پارسل میں کیا موجود ہے۔ تمام شواہد اور گواہ حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اس لیے جب پولیس نے ورون سے پوچھ گچھ کی تو اس کے پاس جھوٹ بولنے کے زیادہ راستے نہیں بچے۔ اس نے جرم کا اعتراف تو کر لیا، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ پولیس کو غلط بتائی۔ ورون نے کہا کہ اس کے سسر والے بات بات پر اسے ذلیل کرتے تھے اور اسے نیچا دکھاتے تھے کیونکہ اس کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں تھی۔ اس کے پیچھے اصل وجہ اس ماں بیٹے کی وہ جنونیت تھی جس نے دیویندر شرما کے پورے خاندان کو
तबाह कर दिया। साल 2009 इंदर पुरी में रहने वाले देवेंद्र मोहन और अनीता शर्मा की बड़ी बेटी दिया की शादी नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोड़ा से हो गई। घर में सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी। शादी को 6 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका था, लेकिन दिया हामला नहीं हो रही थी। इसलिए 2016 में दोनों ने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर इंदर गणेश से राब्ता किया। डॉक्टर ने इन्हें आईवीएफ का ऑप्शन बताया। आईवीएफ की मदद से अगस्त 2016 में दिया ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दोनों खानदानों में खुशी का माहौल था। घर में अब ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी कमी बाकी रह गई हो। दो नई जिंदगियों के खानदान में आने से हर शख्स खुश था, लेकिन इस खानदान की खुशियों को किसी बाहर वाले की नजर क्या लगती जब अपने ही घर के लोग सब कुछ बर्बाद करने पर उतर आए थे। साल 2020 वरुण के वालिद जतिंदर लाल का इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के तकरीबन 3 माह बाद दिया कुदरती तौर पर दोबारा हामला हो गई। कुछ मसाइल के बाद दिया इन्हीं खातून डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई, लेकिन जब डॉक्टर ने इसका मुआयना किया तो कुछ ऐसे संगीन तिब्बी पेचीदगियां सामने आई जिनकी वजह से दिया की जिंदगी को खतरा हो सकता था। इसलिए एहतियात के तौर पर डॉक्टर ने इसे हमल ज़ाया करने यानी इसकाते हमल का मशवरा दिया। दिया भी इस बात पर रजामंद हो गई। वो पहले ही 2 बच्चों की माँ थी और ऐसे हालात में तीसरे बच्चे के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालना मुनासिब नहीं समझा गया। जब दिया ने वरुण को पूरी बात बताई तो इसकाते हमल की बात सुनकर वरुण और उसकी वालदा जया अरोड़ा बुरी तरह भड़क गए, क्योंकि इस माँ बेटे का मानना था कि ये तीसरा बच्चा कोई और नहीं बल्कि वरुण के वालिद चंद्रलाल का दोबारा जन्म है। इनका ख्याल था कि वो इस बार वरुण के बेटे की शक्ल में दोबारा पैदा होंगे। इनके इस यकीन की एक वजह ये थी कि जब दिया हामला हुई तो डॉक्टरों ने जिस तारीख को बच्चे की मुतवक्का पैदाइश बताया था वो वरुण के वालिद की तारीख पैदाइश भी थी। इसी वजह से इनके लिए इसकाते हमल की बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। घर में झगड़े शुरू हो गए, यहाँ तक कि वरुण दिया पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं रहता था। इसकी वालदा भी दिया के साथ बदसलूकी करती थी। दिया अचानक इनके बदलते हुए रवैये से खौफजदा हो गई। इसने पूरी बात अपने वालिदैन को बताई और एक दिन इन्हीं की मदद से वरुण से छुप कर इसकाते हमल करवा लिया। जब वरुण को इस बारे में मालूम हुआ तो वो शदीद गुस्से में आ गया, और जब इसे मालूम हुआ कि इसकाते हमल में दिया के वालिदैन ने मदद की थी तो वो दिया को धमकाने लगा, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। दोनों माँ बेटा बुरी तरह जुनून में मुब्तला हो गए थे और इसी जुनून ने वरुण के खौफनाक मंसूबे को जन्म दिया। कहा जाता है कि वरुण ने इस साजिश की तहरीक सद्दाम हुसैन से ली थी। हैरान कुन बात यह है कि दिल्ली में रहने वाले इस शख्स ने इराक के साबिक आमिर सद्दाम हुसैन से मुतासिर होकर ये मंसूबा बनाया। वरुण ने एतराफ़ किया कि इब्तदा में वो मरकरी या शीशे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सोच रहा था। ये दोनों चीज़ें निस्बतन आसानी से मिल सकती थीं, लेकिन मसला ये था कि ये दोनों मादे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जहर का काम नहीं करते और इनके इस्तेमाल के बाद मौत निस्बतन जल्द वाक़या हो सकती है। इस सूरत में इसके पकड़े जाने का ख़तरा ज़्यादा था, इसलिए इसने मरकरी और शीशे के बजाय थैलियम का इस्तेमाल किया, क्योंकि थैलियम जिस्म में एक सुस्त रफ्तार जहर की तरह असर कर सकता है और आम खून की टेस्ट में भी आसानी से शनाख्त नहीं होती। 31 जनवरी 2021 जब वरुण ने जहर मिली हुई मछली पेश की तो इब्तदा में दिया पर इसका इतना शदीद असर नहीं हुआ। शायद इसने मछली कम खाई थी। अगरचे दिया में भी अलामात जाहिर हो रही थी, लेकिन शुरू में वो निस्बतन हल्की थी। इसीलिए वरुण ने दोबारा थैलियम का ऑर्डर दिया। ये वही दूसरा ऑर्डर था जिसकी अदायगी 1 मार्च को 13,444 रुपए की गई थी। ये जाहिर करता है कि वरुण के दिल में दिया के खिलाफ नफरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो हर हाल में इससे छुटकारा हासिल करना चाहता था। वरुण के सियाह इरादों की आखिरी हद 9 अप्रैल 2021 को सामने आई, जब कई दिन तक वेंटिलेटर पर एक एक सांस के लिए लड़ने के बाद दिया जिंदगी की जंग हार गई। सिर्फ 2 माह के अंदर विवेंदर शर्मा अपना पूरा खानदान खो चुके थे। अब सवाल ये था कि क्या वरुण अरोड़ा और उसकी वालदा जया अरोड़ा को सजा मिली? इसके लिए केस की अदालती कार्रवाई की तरफ चलते हैं। जब ये केस अदालत पहुंचा तो वहां भी बहुत से हैरान कुन मोड़ सामने आए। जब चार्जशीट दाखिल की गई तो इस्तगासे ने वरुण अरोड़ा के खिलाफ उसे 3 कत्ल, 2 इक़दाम कत्ल, जहरीले मादों के 5 मरतबा इस्तेमाल के तहत चलाने की दरख्वास्त की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने इसे 3 कत्ल का केस मानने से इनकार कर दिया। वजह ये थी कि प्रियंका का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और ये वाज़ेह नहीं था कि प्रियंका को भी जहर दिया गया था।
پوسٹ مارٹم ہوتا بھی کیسے، کیونکہ پریانکا گھر کی پہلی فرد تھی جس کی موت ہوئی تھی اور اس وقت تک کسی کو بھی اس سازش کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ پریانکا کا علاج بی ایل کے میکس سپر اسپیشلٹی ہسپتال میں جاری تھا، لیکن وہاں کا کوئی ڈاکٹر بھی ہیوی میٹل پوائزننگ کو شناخت نہیں کر سکا، بلکہ علامات کو دیکھتے ہوئے اس کے تشخیص میں جی بی ایس سنڈروم یا ریبیز کو ممکنہ وجہ قرار دیا گیا، یہاں تک کہ پریانکا کی موت کے بعد رپورٹ میں موت کی وجہ ریبیز درج کر دی گئی، حالانکہ اسے کسی کتے یا کسی دوسرے جانور نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے درخواست گزار دیویندر شرما نے مجسٹریٹ سے مطالبہ کیا کہ بی ایل کے اسپتال کے اندر ان دو ڈاکٹروں، ڈاکٹر اتل پرساد اور ڈاکٹر راہل پانڈا، جو پریانکا کا علاج کر رہے تھے، کے خلاف تحقیقات شروع کی جائیں۔ دیویندر شرما نے الزام لگایا کہ ان ڈاکٹروں نے ملزم کو بچانے اور شواہد ختم کرنے کے لیے مبینہ طور پر غلط اور من گھڑت رپورٹ تیار کی، لیکن مجسٹریٹ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہ ہونے کی بنیاد پر اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ جب ہم نے درست تشخیص کے پہلو سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ تھیلیم اپنی خطرناک خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے۔ جب تھیلیم انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو چند ہی گھنٹوں میں یہ خون سے جسم کے مختلف ٹشوز اعضاء مثلاً جگر، گردے اور دماغ میں منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے بہت کم وقت میں ٹشوز میں جمع ہونے کی وجہ سے خون میں اس کا ارتکاز کم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زہر کے جسم میں داخل ہونے اور علامات ظاہر ہونے کے درمیان کافی وقت کا فرق ہو سکتا ہے، یعنی ابتدا میں ہاتھ پاؤں میں درد، سن ہونا اور پیٹ میں درد جیسی ہلکی علامات سامنے آتی ہیں، اور جب چند دنوں میں آہستہ آہستہ انسان کی حالت بگڑتی ہے اور وہ خون کا ٹیسٹ کرواتا ہے، تب تک خون میں تھیلیم کی مقدار اتنی کم ہو چکی ہوتی ہے کہ عام خون کے ٹیسٹ سے اسے شناخت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ جب مجسٹریٹ نے درخواست مسترد کر دی تو دیویندر شرما نے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ ان تمام واقعات کے درمیان ایک اور معاملہ بھی سامنے آیا جس کی وجہ سے اس تقاضے نے پولیس کے کردار پر بھی عدالت میں سوال اٹھایا۔ یہ سامنے آیا کہ جب پولیس نے ورون کو گرفتار کیا تو اس نے تھیلیم کی تھوڑی سی مقدار خود بھی کھا لی، تاکہ یہ ظاہر کر سکے کہ یہ قتل کی سازش نہیں تھی بلکہ اس نے بھی وہی مچھلی کھائی تھی۔ ورون کو AIMS میں داخل کروایا گیا، جس کی وجہ سے وہ تقریباً 15 دن تک پولیس کی حراست سے باہر رہا۔ اس تقاضے نے سوال اٹھایا کہ آخر ورون نے پولیس کی نگرانی میں تھیلیم کیسے کھا لیا۔ اس بنیاد پر پولیس پر ملزم کے ساتھ ملی بھگت کا الزام بھی لگایا گیا۔ اسی دوران ورون کی والدہ جیا اروڑہ کو بھی گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے جیا اروڑہ کو اس معاملے میں آج تک گرفتار نہیں کیا گیا، کیونکہ عدالت کے مطابق سازش میں ان کی براہ راست شمولیت کے لیے ٹھوس شواہد موجود نہیں تھے۔ جو بھی رقم منتقل کی گئی وہ ورون نے اپنے موبائل فون سے منتقل کی تھی، اور جیا اروڑہ کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ بھی ورون کا ہی موبائل نمبر منسلک تھا۔ دیویندر شرما نے دیا کہ دونوں بچوں کی جان کو خطرہ ظاہر کرتے ہوئے ان کی تحویل بھی مانگی، کیونکہ جس سال یہ جرم ہوا اس وقت دونوں بچے صرف 4 سال کے تھے۔ فی الحال دونوں بچوں کی تحویل کس کے پاس ہے یہ واضح نہیں ہو سکا، لیکن امید ہے کہ وہ دیویندر شرما کے پاس ہی ہوں گے۔ پریانکا کی موت کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل ایک آزاد میڈیکل رپورٹ تشکیل دی جائے۔ اس بورڈ کا تعین اور اس رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے گی۔ اس کیس کو 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ فی الحال ورون تہاڑ جیل میں قید ہے، لیکن جب کیس کی تازہ ترین صورتحال معلوم کی گئی تو سامنے آیا کہ عدالت کے تقریباً ہر سماعت پر اگلی سماعت کی تاریخ مل جاتی ہے۔ کیس کی صورتحال کی طرح انصاف بھی ابھی زیر التوا ہے۔